بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بات کریں گے تحریک انصاف کے احتجاج کی۔ آج پنڈی میں احتجاج ہو رہا ہے، علی امین گنڈا پور اس میں پہنچیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ جو احتجاج ہے، یہ احتجاج تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس کی کال دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جب NOC جلسے کے لیے مانگی جاتی ہے تو کڑی شرائط پر جلسے کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، پھر 6 بجے ٹائم مقرر کیا جاتا ہے کہ 6 بجے آپ جلسہ ختم کر دیں، لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا جاتا ہے، کنٹینرز رکھ کے جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے جیسے لاہور میں ہوا، مختلف راستے بند کیے جاتے ہیں اور مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں تاکہ ٹریفک جام رہے اور کارکنان نہ پہنچیں۔ اس طرح جمہوری حکومت میں یہ غیر جمہوری رویہ اپنایا گیا ہے۔ پنجاب میں حکومت مریم نواز کی، اگر مریم نواز کی آپ تقاریر سنیں جو انہوں نے مختلف ٹائم میں کی ہیں، ان تقاریر پہ 101 کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ جمہوریت کے اصول، جمہوریت کی جو ثمرات ہیں، جمہوریت کس طرح ہوتی ہے، جمہوریت میں کیا ہونا چاہیے، ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتی ہے۔ اب وہ ساری جن چیزوں سے ان کو اختلاف تھا اور جن چیزوں کی وہ دائی تھی، ان کی وہ نفی کر رہی ہیں، ان کا منفی رویہ سامنے کھل کر آیا ہے۔ اس ملک میں جہاں جمہوریت کا پودا لگایا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت سے ہی عوام کو ریلیف ملنا ہے، جمہوری حکومت ہی ضروری ہے، تو اس وقت شہباز شریف کیا غیر جمہوری وزیر اعظم ہے؟ وہ الگ بحث ہے کہ ووٹ چوری کیا گیا تحریک انصاف کا، باقی جماعتوں کا، جعلی مینڈیٹ سے حکومت بنائی گئی ہے، لیکن ان کا دعویٰ تو یہی ہے نا کہ وہ جمہوری جماعت ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی جمہوری جماعت ہے، صدر مملکت آصف زرداری بیٹھے ہوئے ہیں اور پنجاب میں مریم نواز بیٹھی ہوئی ہیں۔ پورے پنڈی کو انہوں نے کنٹینر لگا کے بند کر دیا، بس سروسیں بند کر دی، روڈ بند کر دی، آنے جانے والے راستے بند۔ ابھی شروع ہی نہیں ہوا، آغاز ہی نہیں ہوا تحریک انصاف کے کارکنان کی آمد کا، پنڈی بند کر دیا حکومت نے۔ مطلب حکومت نے، پنجاب حکومت نے یا وفاقی حکومت نے کامیاب کر دیا یہ احتجاج تحریک انصاف کا۔ اس کو اگر آپ بحثیت صحافی میں بتاؤں کہ یہ کامیاب سب سے پہلے حکومت نے کیا ہے احتجاج کو، بعد میں تحریک انصاف کے کارکنان آئیں گے۔ اگر یہ لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جاتی اور پرامن جلسے کی شرائط پہ NOC جاری کر دیا جاتا، اسٹیج ہوتا، تقریریں ہوتی، اس میں وزیر اعلیٰ KPK آتے، تحریک انصاف کے سارے قائدین تقریر کرتے اور چلے جاتے۔ آپ نے پورا پنڈی بند کر دیا، آپ نے لاہور کے مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت نہیں دی، اور آپ نے باہر بالکل شہر سے دور کہیں آپ مویشی منڈی میں آپ نے جلسہ کرنے کی اجازت دی۔ اس سے کیا ہوا کہ پورا دن بھر 24 گھنٹے صرف سوشل میڈیا پہ ہر جگہ یہی بات چلتی رہی کہ یہ غیر جمہوری رویہ ہے۔ اور اب اس وقت حکومت نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن آنے والے وقت میں اگر یہ اپوزیشن میں جماعتیں آ گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ تو اگر آپ اپوزیشن میں تو آپ جمہوری ہیں، آپ حکومت میں آتے ہیں تو بدترین ڈکٹیٹرشپ نظر آتی ہے۔ اس وقت پنڈی کو مکمل طور پہ بند کیا گیا کنٹینر سے، اسلام آباد سے پنڈی نہیں جا سکتے لوگ، پنجاب کے دیگر اضلاع سے پنڈی کی طرف باقی پنجاب کے اضلاع کے لوگ پنڈی کے اندر ڈویژن میں داخل نہیں ہو سکتے، KPK سے نہیں آ سکتے، موٹر وے بند، باقی راستے بند۔ تو یہ حکمت عملی مریم نواز نے جو اپنائی ہے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے، یہ غیر جمہوری ہے۔ اور اس طریقے سے اگر کسی سیاسی جماعت کو جلسے نہیں کرنے دیں گے تو وہ تو اس طرح کی حکمت عملی کے تحت ہی آگے بڑھیں گے۔ اب سابق وزیر اعظم عمران خان نے جیل سے کہہ دیا ہے قیادت کو کہ جلسے کوئی نہیں کرنے، NOC کی کہیں سے نہیں لینی جلسے کی اجازت، جہاں جلسہ کرنا ہے اجازت نہیں دیتے وہاں احتجاج کر دیں۔ اس احتجاج سے یہ ہوگا کہ حکومت کا جو غیر جمہوری رویہ ہے وہ سامنے آئے گا۔ آپ نے ایک پارٹی کے سربراہ کو، سابق وزیر اعظم کو بند کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے ان سے انتخابی نشان چھین لیا، آپ نے ان کے اراکین کی اب جو پارٹی کے ساتھ جو لائلٹی ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں، آپ ان کی لوگوں کو شامل کر رہے ہیں نون لیگ میں۔ اب ایک MNA جو عمران خان کے نام پہ جیتا،
اور ان کی جو پوزیشن تھی اس پہ ویب سائٹ پہ، اس پہ اب تبدیل کر دی، اس میں لکھ دیا کہ وہ نون لیگ کے ایم این اے بن گئے، نون لیگ میں اس کو شامل کر دیا آپ نے. تو کیا یہ غیر جمہوری رویہ نہیں ہے؟ اس طریقے سے اگر یہ صورتحال رہی ملک میں، کس طرح ملک میں سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کس طرح آئے گا؟ یہ عدم استحکام جاری رہے گا. اب کوئی اگر کہے کہ یہ حکمت عملی کامیاب ہے تو وہ پھر جمہوری، وہ تو سیاسی سوچ بھی نہیں ہے اس کی اور جمہوری بھی نہیں ہے، یہ غیر جمہوری رویہ ہے. اور یہ حکمت عملی جہاں بھی بنائی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے نہ جلسہ کرنے دیں گے، نہ کارکنان کو باہر نکلنے دیں گے. ہر جماعت کا حق ہے، پیپلز پارٹی کا بھی حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، پرامن جلسے کرے، نون لیگ کا بھی حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، پرامن جلسے کرے. اس طریقے سے تحریک انصاف کا بھی حق ہے کہ وہ پرامن جلسے اور احتجاج کرے. جمہوریت کے دائرے، جمہوریت کے جو اصول ہیں اس کے مطابق جو پرامن جلسہ کرنا چاہیے، کسی املاک کو نقصان نہ ہو، شہریوں کو تکلیف نہ ہو. ایک جلسہ گاہ کہیں اگر لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جاتی تو وہاں ان سے این او سی پہ لکھوایا جاتا کہ آپ یہاں احتجاج کریں، یہاں آپ جلسہ کریں. اس وقت جو صورتحال ہے پنڈی کی، مکمل طور پہ پنڈی کے شہری، باقی لوگ اسلام آباد سے آنے والے ہیں، پنجاب میں باقی، وہ ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں. اور یہ کیا ہے صرف پنجاب حکومت نے. آنے والے دنوں میں میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورتحال، دیگر معاملات سے باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.